بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملبے اور بٹی ہوئی دھات کے پہاڑ، ہزاروں ٹن نہ پھٹ پانے والے اسرائیلی بم اور گولہ بارود، پانی، سیوریج، بجلی، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولتوں کے تباہ شدہ ڈھانچے، اور سب سے بڑھ کر غزہ کے باسیوں کا غزہ کی تعمیر نو کے مجوزہ امریکی منصوبے پر عدم اعتماد، یہ سب مسائل وہ نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کو حیران کن اور گھمبیر چیلنجز کا سامنا ہے۔ غزہ امن بورڈ کے 19 فروری کو واشنگٹن میں ہونے والے افتتاحی اجلاس میں غزہ کی جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے انتہائی اہم مسائل پر توجہ دی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے سربراہان مملکت حکومت اور بین الاقوامی شخصیات کو دعوت نامہ ارسال کیا جا چکے ہیں۔ اجلاس میں 8 بڑے اسلامی ممالک کی شرکت متوقع ہے، جن میں سعودی عرب، ترکیہ، مصر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، قطر اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ توقع ہے کہ مسلم ممالک حسب سابق اجلاس میں غزہ سے متعلق مسائل پر متفقہ موقف اپنائیں گے۔ اسلامی ملک جن امور پر زور دیں گے ان میں اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنا، پورے غزہ سے اسرائیلی انخلاء اور پائیدار امن کی ضمانتیں حاصل کرنا شامل ہیں۔ ان ضمانتوں کو تعمیر نو کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں غزہ امن بورڈ کے مینڈیٹ کو حتمی شکل دینے اور طویل مدتی استحکام کے قیام کے طریقہ کار پر بھی توجہ دی جائے گی۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس کے متوقع مدعوین میں بورڈ کے تمام 22 ممبران سمیت دیگر شامل ہیں۔ پاکستان 22 جنوری کو غزہ امن بورڈ میں شامل ہوا تھا، جب اس سمیت 22 ممالک نے ورلڈ اکنامک فورم کے دوران ڈیووس میں بورڈ کے بانی چارٹر پر دستخط کیے تھے۔ غزہ امن بورڈ کے 19 فروری کے اجلاس کو تنظیمی اور مالی نوعیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے، جس میں بورڈ کے ڈھانچے، مینڈیٹ اور سیکریٹریٹ کے امور طے پائیں گے۔ ساتھ ہی توقع ہے کہ فنڈ ریزنگ کانفرنس کے طور پر بھی یہ اجلاس کام کرے گا۔ اجلاس میں آپریشن سمت بھی واضح ہونے کی توقع ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فوجیوں کی شراکت پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، تاہم کوئی بھی فیصلہ بورڈ کے فریم ورک کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ علاقے کے 80% سے زیادہ ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ایسی تباہی دوسری جنگ عظیم کے بعد اب تک نہیں دیکھی گئی۔ اس تباہی کے بعد تعمیر نو کی مجموعی لاگت کے مختلف تخمینے لگائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی تعمیر نو کے منصوبوں پر اٹھنے والے اخراجات کی رقم $70 ارب سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، جبکہ ماہرین کرام یہ اخراجات $100 ارب سے تجاوز کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن اجلاس کے تناظر میں عالمی اداروں اور ماہرین کی رپورٹوں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ تعمیر نو کا امریکی روڈ میپ زمینی حقائق کے ساتھ گہرا متصادم ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے جدید شہروں کے برعکس غزہ کی تعمیر نو خالی زمین یا کم آبادی والی بستیوں پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ نہ صرف غزہ بلکہ غزہ اور مغربی کنارے کے درمیان نئی تقسیم پیدا کر دے گا، جبکہ اس منصوبے کے مجوزہ خدوخال، شیشے کے ٹاور، ڈیٹا سینٹرز اور جدید مینوفیکچرنگ زون سمیت جدید ترین پورا سائی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے تمام فلسطینیوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے غزہ کا امریکی منصوبہ عمرہ کے لیے رویرا کا منصوبہ لگتا ہے، یہ واقعی بے گھر فلسطینی عوام کے لیے نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کا محرک ویژن اور منصوبہ بندی فلسطینیوں کی جانب سے کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس حوالے سے امریکی صدر کی جانب سے غزہ کا انتظام چلانے کے لیے منتخب کی گئی ٹیم کے چیف کمشنر سابق فلسطینی حکومتی اہلکار علی شیخ نے کہا ہے، جنگی ملبے کو بحیرہ روم میں دھکیل کر نئے جزیرے اور نئی زمین بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو یقیناً قابل عمل ہے، کیونکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق غزہ آج 21 لاکھ افراد اور 60 ملین ٹن ملبے کا گھر ہے۔ غزہ میں ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً 3000 کنٹینر بحری جہاز بھرے جا سکتے ہیں، اور اگر مربوط منصوبہ بندی کے ساتھ دن رات کام کیا جائے تو اسے صاف ہونے میں 7 سال سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ البتہ ملبے کے نیچے کم از کم 10,000 فلسطینیوں کی باقیات اور ہزاروں ٹن اسرائیلی بارود کی موجودگی اسے پیچیدہ بناتی ہے۔ مزید برآں غزہ کی تعمیر نو کو درپیش سب سے اہم چیلنج اسرائیل کی جنگی خلاف ورزیاں ہیں، جن میں اب تک 500 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے اپنی قومی سلامتی کے نام پر بنائی گئی یلو لائن ہے، جس کے ذریعے غزہ کی پٹی کے نصف سے قریب حصے پر قبضہ جما لیا گیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔